چاہیے. اگر بغیر ثبوت کے آپ الزام لگاتے تو وہ زندگی ازدواجی زندگی نہیں ہوا. اب دیکھیں بیوی سب سے زیادہ شک کرتی ہے جب مرد باہر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی آفس میں کام کرتا ہے, شام دن سارا دن سوچتی رہتی ہے کیا کر رہا ہوگا, کیا ہو رہا ہوگا, فون کرتی یعنی اندر ایک عجیب غریب موویز بنائی ہوتی ہے جب تک وہ گھر نہ آ جائے. ہاں, اندر عجیب ویڈیوز بنا کے, تو وہ جب گھر آ جاتے ہیں وہ بیچارہ باس سے ڈانٹ بھی سن رہا ہوگا تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈراموں وغیرہ میں تباہ کرتے ہیں انسان بالکل ڈراموں میں ہوتا ہے کہ باس کے ساتھ میٹنگ میں فون کال آ رہی ہے, بار بار ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں, نمبر بزی کر رہے ہیں, ادھر وائف کہہ رہی ہے کسی لڑکی کے ساتھ ہے, کہیں لنچ کر رہا ہے, باہر گھوم رہا ہے, فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا. تو یہ چیز ہے, تو یہ شک والی چیزیں واقعی خیالات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ شادی شدہ زندگی کے لیے, ازدواجی زندگی کے لیے انڈرسٹینڈنگ کتنی ضروری ہے دونوں کی؟ دیکھیں ایک دوسرے کو سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, یہ سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے. آپ کے ساتھ اور بریک سے پہلے ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا تھا میں نے ڈاکٹر صاحب سے, اور وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کے لیے ان کی آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے؟ بڑی اہم ترین کردار ادا کرتے, ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے کی مقصد تعریف کرنا, ٹھیک ہے, اور جو اچھائیاں ہیں اس کو سمجھنا, یعنی اچھائیوں کو سمجھنا, اور کس بات سے مقصد کوئی برا مان سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں سائیکولوجیکل کوئی بچپن میں کچھ چیز گزری ہو, ان کو اچھے نہیں لگتے ہو, تو اسے احتیاط کرنا, اسے احتیاط کرنا, اس چیز کو پھر اس کو اوائڈ کرے, اسے بیان نہ کرے, بہتر ہے بار بار ریپیٹ نہ کریں, بالکل بار بار اس چیز کو ریپیٹ نہیں, یا غلطی ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے بچپن میں لیڈی کو یا کسی مرد کو کوئی ایسا کچھ صدمہ ملا ہوگا, ایسے بات سے چڑ ہوگا ان سے, تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ وہ چیز ہی نہ کرو کہ جسے برا لگے, تو جو آپ خیال کرو گے تو واپس آپ کو خیال ملے گا. یعنی ہم اپنے جو بیوی کا خیال رکھنا, مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنا خیال رکھا ہے. ان کے اگر ہمیں ہسبینڈ کا خیال رکھنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نے اپنا خیال رکھا. ماحول, یعنی ماحول کو ہم نے ایسے بنانا جیسے کہ ماحول ہم, جیسا کہ ایک جو ہے نا بلڈنگ اگر کھڑے کرتے ہیں انسان کو, تو سب سے پہلے بیس اس کا صحیح ہونا چاہیے, وہ اسٹرانگ ہو, اور بیس جو ہے آپ کی ورڈز ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں, بیس جو ہے آپ کے خیالات ہے آپ کے لائف پارٹنر کے بارے میں, جو آپ اندر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں. اگر نفرت کا ہے تو وہی ماحول نفرت کا بن جاتا ہے, اندر نسل میں بھی چلے جائیں گے. اگر خوشگوار اچھا اچھائی کا ہے تو آپ بلڈ کر رہے ہیں, آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں, آپ زبردست طور طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, کنسٹرکشن بہترین کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, آپ اس بلڈنگ کو آپ بنانے کی کوشش کریں جو کہ آپ کے ماحول جس سے اچھے ہوتے ہیں, نسل اچھے ہوتے ہیں, اور خود اچھے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کن اصولوں پر کام کرنا چاہیے, کون سے اصول اچھے ہیں؟ اصول تو سب سے پہلے اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں اپنے خیالات کو چینج کریں, ٹھیک ہے. اگر ان میں بڑی خامیاں ہو سکتے ہیں, بہت خامیاں ہر انسان میں ہو سکتے ہیں, بہت سی خوبیاں بھی ہو سکتے ہیں, تو خامیاں اگر ہے ان میں, آپ اس خامیوں کو اگنور کریں اور جو اچھائیاں ہیں اس کو سامنے لیں. اور اگر خامی ان کا بیان کرنی نہیں ہے, اس کو بتانی ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے, بس. ٹھیک ہے, اس سے آپ بالکل دونوں طرف سے ہوگا, یہ صرف ایک کا کام نہیں ہے کہ بیوی کرے یا ہسبینڈ کرے, دونوں آپس میں یہ چیز سوچ لیں. اور آج اگر دیکھیں یہ شام کا وقت ہے, بیٹھے ٹی وی ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہسبینڈ آ چکے ہوتے ہیں گھر پہ, تو وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کہ واقعی یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, آج کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ مثبت سوچ جو ہوتی ہے, ہماری پازیٹیو جو تھنکنگ ہے, کیا وہ بھی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے؟ مثبت سوچ, سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ ہی بدل لے. جب سوچ بدلتے ہیں ہماری زندگی بدل جاتے ہیں. اگر سوچ بدلا نہیں تو زندگی کو کبھی بدل نہیں سکتے ہیں. بڑی اہم کردار ہے سوچ کے بدلنے کا. بالکل. کیا اگر آپ کی جو وہی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ صرف خامیوں کو نہ دیکھیں, پازیٹیو ہو کر اچھی چیز, صرف آپ نے کہا نا کہ ہم بتاتے ہیں صرف اچھائیاں, بھی ہوتے ہیں, صرف ہم اچھائیاں بتاتے ہیں کہ, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میری بیوی میں یہ اچھائی ہے, یا بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرے ہسبینڈ میں یہ اچھائی ہے. تو پازیٹیو سوچ, مثبت سوچ کام میں آ سکتی ہے. اچھا میں آپ بتاؤں, کبھی کبھی بڑے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں, جی, بیوی کی طرف سے یا میاں کی طرف سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اسی وقت تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے, مگر تھوڑی دیر بعد بھولنا چاہیے اس چیز کو,
ये नुकसान हो गए, अच्छाइयाँ भी तो बहुत है आप में, बहुत सी खूबियाँ भी है, खैर है। तो इस तरह करनी चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े नुकसान वो चीजें जब आप बार बार याद करते हैं, सबसे बड़ा नुकसान वो चीज है जब आप, वो फिर और नुकसान हो सकता है। अच्छा मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि शक तो हर रिश्ते में हर जगह थोड़ा बहुत तो होता ही है, ठीक है, वो कहीं पे भी हमारे जहन में आ जाता है, लेकिन मुसलसल शक ये किस तरह से इंसान डिप्रेशन में ले जाते हैं, टेंशन में ले जाता है, इज़्दिवाजी जिंदगी को टूट जाता है, तलाक हो जाता है, खत्म। ओके अच्छा, इज़्दिवाजी जिंदगी के खराब होने से इनकी औलाद पर भी असर पड़ता है? बड़े खराब, क्योंकि नस्ल दर नस्ल खराब हो जाती है। शक इतनी बुरी चीज है, शक बदतरीन चीज है जो कि आपको, आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी को गूंद की तरह खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो शक, जब सबूत नहीं आपके पास, शक करना बड़ी बेवकूफाना एक वो है, बड़ी बेवकूफाना और बड़ी जाहिलाना एक हरकत है ये, जो क्योंकि वो फिर जब आप शक करते हैं, सोचते हैं सिर्फ, तो वो अमल में भी आ जाते हैं ना इंसान। तो वो एक बदतरीन चीज है जो इंसान की इज़्दिवाजी जिंदगी को बिल्कुल फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये शक से तो दूर ही रहें बिल्कुल ही, क्योंकि ये शक आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। जब तक आपके पास सबूत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, और अल्लाह ना करे कोई सबूत हाथ भी लगे किसी भी आदमी के। अच्छा मुझे बताइए कि बर्दाश्त भी जरूरी होती है इज़्दिवाजी जिंदगी को कामयाब बनाने के? जी बड़ी जरूरी होती है। गलतियां तो होती है ना सबसे, बर्दाश्त तहम्मुल जब होते है जिंदगी में तो सारी जिंदगी बेहतर हो जाते हैं। बर्दाश्त तहम्मुल अगर नहीं है तो जिंदगी खराब है, क्योंकि बर्दाश्त तहम्मुल रिश्तों में बड़ी जरूरी है। बात को बर्दाश्त कर दिए, इग्नोर कर दिए, अगर बड़ा गुस्सा आपको आ रहा है या बहुत आप चिड़चिड़े हो रहे, तो आप माहौल को चेंज करो, भूलता ना जाओ, किसी और बात में चाहे कहीं और जाएं, माहौल को चेंज करो, बात को चेंज करो, कोई और एक्टिविटी रखो, बिजी रहें, बस यही कर लें, तो फिर जो है ना बन जाते हैं, सही हो जाते हैं। अगर आप मुसलसल बोलते जाते हैं, भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं। मैं एक जगह पे ऐसा भी लोग हैं कि सुबह से शाम तक, यानी उनकी लड़ाइयाँ होते थे कि मैं बीवी के, हम सुन रहे होते थे, एक महल्ले में हम रहते थे, जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त, हम सुन रहे होते थे उनके, सुबह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी दोनों की, थोड़ी देर आराम आ जाता था कभी कभी, या नमाज के टाइम या ये होता, वो नमाज पढ़ने जाता, जो उनका मियाँ था वो नमाज पढ़ने जाता, उस टाइम पे खैरियत होता, मगर फिर जब आ जाते फिर स्टार्ट हो जाता। हमने कहा यार ये रह कैसे रहे ये लोग, हैरानगी की बात है कि ये लोग कैसे, बर्दाश्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने चंद साल पहले उन लोगों का पता किया, चंद साल पहले मैंने पता किया कि वो दोनों बीमार तो बहुत है मगर अभी रह रहे हैं। अच्छा। मगर बीमार है दोनों को, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बीमारियां हुई है, क्योंकि ज्यादा लड़ाई माहौल अजीब बनाए उसने, रह तो रहे एक दूसरे के साथ, उसकी जो बच्चे हैं वो तमाम साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल कंप्रोमाइज कर रहे हैं, सिर्फ कंप्रोमाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, बस बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ तो डॉक्टर साहब इज़्दिवाजी जिंदगी में एहतराम भी होता है कुछ के, एहतराम के तो मर्द एहतराम देखिए बड़ी जरूरी है। आप एज अ वाइफ हस्बैंड का एहतराम करना चाहिए, एज अ हस्बैंड वाइफ का एहतराम करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी जरूरी है ये चीजें। जब एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, पूरी दुनिया को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। फिर अगर आप के इज़्दिवाजी जिंदगी आप एक दूसरे की, क्योंकि आप लोगों की वजह से माहौल बन रहे हैं, आप लोगों की, आपकी नस्ल होंगे, आपके बच्चे होंगे, फिर आप उससे नस्ल दर नस्ल होंगे। अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे एज अ इंसान, एज अ अशरफुल मखलूकात, एज अ वाइफ एंड हस्बैंड, एज अ लाइफ पार्टनर, ये सब चीजें शामिल होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो माहौल तो खराब हो जाता है। तो खराब होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है ना कि इज़्दिवाजी जिंदगी में एक दूसरे से बड़ी उम्मीदें भी होती हैं, ठीक है, बड़ी तवक्को भी लगाए बैठे होते हैं, लेकिन अगर वो पूरी ना हो रही हो तो उससे भी नुकसान होता है कुछ। तवक्को आप देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ आप ये आपने करती है कि सबसे ज्यादा तो तवक्कुआत आजकल खराब करती है। हम इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं, इतना ज्यादा कर देते हैं कि तौबा नऊजुबिल्लाह अपने बीवी अपने हस्बैंड को खुदा बना देते हैं, तौबा नऊजुबिल्लाह कि यही सारा कुछ देंगे, अगर इन्होंने नहीं किए तो बस जिंदगी तबाह हो गई। चीखो चिल्लाओ, अब कसर नहीं, ये चीज तबाह की बड़ी। ये इतना खतरनाक चीज है कि हमारी डिमांड इतनी बढ़ जाती है
اتنا ایکسپیکٹیشن بیوی سے ہسبینڈ سے اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتا ہے اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو یہ ایسا ہو جائے گا کہ اگر اس نے یہ میرے لیے نہیں کیے تو وہ ویسا ہوگا, اور جو نہیں کیے اس کا مطلب یہ ہے پیار محبت نہیں ہے. پیار محبت اسی نے سارے ازدواجی زندگیوں کو خراب کر دیا. آپ کو پتا ہے معاشرے میں 70% کے 75% کہا جاتا ہے کہ 75% لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں. خدارا یہ بہت خطرناک سا ایک ہے جو معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں, نسل در نسل کیسے خراب ہو رہے ہیں. اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ بیوی وہ زیادہ تر اپنے ہسبینڈ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو یہ مانگا ہے یہ ملے یا یہ نہ ہو, تو پھر وہ کہنے لگتے. تو یہ جو پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے, پورا جو اپنے ارد گرد ماحول دیکھ رہی ہے, تو یہ بھی دیکھے کہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے, اس کو بھی پریشانی آ سکتی ہے, اس کے بھی مسائل ہیں, وہ ہر چیز پوری نہیں کر سکتا. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نہیں کیا تو محبت نہیں ہے. ہاں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے اس کی بس میں بھی ہو اور آپ کی بات کو اگنور کیا ہو, کوئی ریزن کوئی وجہ ہو سکتا ہے, یا باتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان ایسی ہے تو ان کی وجہ سے جان بوجھ کے بھی کر. مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے بہن بھائی صحیح طریقے سے رہ جاتا ہے, بھائی ہیں ایک دوسرے سے زندگی گزار لیتے ہیں, مگر جب بڑی ہو جاتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک دوسرے سے اتنا زیادہ ان کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو اتنا زیادہ سمجھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا, تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں آ جاتے ہیں, بیچ میں اپنے بچے اپنی بیویاں دوسرے گھروں سے آ جاتے, تو وہ پھر بالکل الگ سا ایک ماحول بن جاتے ہیں, خوفناک سا ایک ماحول بن جاتا ہے, چڑچڑے والے ماحول بن جاتا ہے, شک شبات کا بن جاتا ہے. تو جب وہ ماحول آ جاتے ہیں, آخر خامی تو کوئی نہ کوئی بھائی یا بہن میں تو ہوں گے, ضرور ہوں گے, کسی ہسبینڈ یا بیوی میں تو ضرور خامیاں تو ہوتی ہے, اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اگر برداشت نہیں ہے انسان میں اور اس طرح کے وہ ڈیمانڈز بڑھ جاتے ہیں, اس کی صورت میں ازدواجی زندگی تباہ, بھائیوں کی زندگی تباہ. یعنی کہ ہر ریلیشن میں برداشت کا ہونا ضروری ہے, ہر ریلیشن کو اپنے خوبصورت بنانے کے لیے برداشت ہونا ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ ایچ ایم ایف میں بھی اس طرح کی مطلب یہ کوئی ریلیشن کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے یا کچھ سکھایا جاتا ہے؟ ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس اور پی ایم بی ایل, دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج میں ہم سکھاتے ہیں کہ انسان تحمل کرے. کبھی کبھی برداشت نہیں ہوتا ہے, غصہ برداشت نہیں ہوتا ہے, اس طرح کوئی چیز برداشت نہیں ہوتا, تو ہم کیسے برداشت کریں, ہم سکھاتے ہیں اس کو, لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح برداشت کریں, کس طرح تحمل ہمارے اندر ہو. یہ تمام چیزیں پی ایم بی ایل ایچ ایم ایف میں ہم سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جیسا مداح ہم کرتے ہیں اس میں اپنے ہم آپ کو ریلیکس کرتے ہیں, مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں, تو مائنڈ ریلیکس ہونے سے بھی کیا ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے ایک بہت موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم ہے. اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ ریلیکس کرتے ہیں انسان کو, خوشگواریت لاتے ہیں, ان کے وجود میں خوشگواریت آتے ہیں, ان کے ذہن میں آتے ہیں. ذہن کی وہ جوشیلا سا بہت سے زیادہ ابلا ہوا جو سطح ہوتا ہے وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, جو نیگیٹیو فورس ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ماحول سے, عطا کہ ہمارے اورا جو ہے ہمارے ایتھرک باڈی میں کلین کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں, اس وجہ سے صفائی آ جاتا ہے انسان کے اندر, انسان کے دل میں صفائی آ جاتا ہے, انسان کے آنکھوں میں آ جاتا ہے, انسان کے خیالات میں آ جاتے ہیں, تو خود ہی خوشگوار زندگی بہتر ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. تو سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے اس کے جب کلاسز ہوتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑی یعنی ازدواجی زندگی میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتے, چھوٹی بات کو برداشت نہیں کرتے ہیں, اور شک تو چھوڑ کے بڑی شک شبات ہوتے ہیں. مگر اس کورس سے اللہ کا شکر ہے ابھی تک جتنے بھی میں نے لوگوں کا ٹیون کیا, جتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس, الحمدللہ سب کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑا اچھا تبدیلی آئی ہے, ماحول بہت خوشگوار ہو گئے. اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے, یاد رکھیں کہ اگر انسان اتنی بڑی کام کر رہے, اپنی ذمہ داری لے لے ایز اے وائف اور ہسبینڈ, ایز اے مقصد ایز اے فادر اور مادر, تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بڑی ذمہ داری ہے, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور اس رسپانسبلٹی کے لیے تیاریاں بڑی ضروری ہوتے ہیں.
कोई भी तरीका हो अपनाओ जिससे आपकी जिंदगी खुशगवार बने। बिल्कुल, और ये वाकई जो ये सारी बातें हम सिर्फ ये सुन रहे हैं, लेकिन जब ये जिंदगी में इनका अमल दखल होगा तो फिर पता चलता है कि कितनी कामयाब जिंदगी आपकी हो सकती है, इज़्दिवाजी जिंदगी हो सकती है। खैर, मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगी कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में डॉक्टर साहब